ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی گرد مکان شہید شاہد عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دور پاک کی تعلیم جمہور کر پیش کرے اپنے اللہ وصلی علی سیدنا شبیل وحمد کرنے مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مبارک و مقدس مہینہ رمضان پاک کا اور رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اور قریب ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ بھی کچھ دنوں میں ہم سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مغفرت کے عشرے میں ہم سب کی اور سارے مسلمانوں کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ تیسرا عشرہ جو نجات کا ہے قریب ہے کہ آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان ہے، اور آج کے دن میں ایک بڑی ایک عظیم جنگ واقع ہوئی تھی۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس پر بیان کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ طویل عریض واقعہ ہے اور ایک کافی لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ بڑے مختصر انداز میں کچھ 5-7 منٹ بچے ہیں، ایک جھلک ڈال کر انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ حضرات، یاد رکھیں کہ مذہب اسلام ہم تک یوں ہی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، آج ہمارے پاس اس مذہب کی قدر نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پر تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور اس مذہب کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر نہیں ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیں کہ یہ مذہب جو آج 1450 سال کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کے لیے ایسے نہیں پہنچا ہے بلکہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ اب ان کی سیرتوں کو پڑھیں، زندگیوں کو پڑھیں، کتنی قربانیاں ہیں۔ اولاد کی قربانی، دل کے ٹکڑے کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ آج تو زکوٰۃ کے نام پر ہم کو مال دینا نہیں ہوتا جو اللہ نے ہم مالوں کو، جانوں کو قربان کر دیا۔ اب اس وقت کو یاد کریں کہ جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زمین سے اکیلے، جب دنیا میں کفر ہی کفر تھا، بت پرستی ہی بت پرستی تھی، اکیلے اعلان نبوت فرمایا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا، تو کتنی تکالیف سے سرکار کو گزرنا پڑا ہوگا۔ ابو لہب اور ابو جہل نے اپنے ناپاک اور گندے منہ سے، پلیت منہ سے کیسی کیسی گستاخیاں سرکار کی بارگاہ میں کی ہے، کیسی کیسی بے ادبیاں حضور کی بارگاہ میں کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اقدس پر کچرا ڈالا گیا، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، بے پناہ اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، مگر پیغمبر اسلام دین حق کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت اللہ دیتے رہے۔ حضرات، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، اس لیے کہ مکہ میں اسلام بڑی دھیمے انداز میں پھیل رہا تھا۔ سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں اسلام کو بڑا جلدی کے ساتھ فروغ ملا، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا۔ کفار مکہ نے یہ کیا کہ یہاں کے یہودیوں کو ورغلایا، بھگایا کہ تم ان سے جنگ کا مطالبہ کرو، یا ان کو نکالو یا ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہودی مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اسلام میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اور زبردستی نہیں کی ہے۔
वो लोग समझ गए और पीछे हट गए तो कुफार मक्का खुद जंग की तैयारियां करने लगे। एक वक्त आया कि जंग की नौबत आ गई। बड़ा लंबा वाक़या है और तफसील के साथ इसको बयान किया जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। जंग की नौबत आ गई। आप जानते हैं कि इस्लाम की पहली जंग जंग बदर हुई है और ये बदर के मैदान में, बदर के मैदान में, इसका नाम बदर इसलिए पड़ा कि बदर के मैदान में 3 कुएं हैं। बदर का मैदान मदीना शरीफ से 80 मील की दूरी पर है और उसमें वहाँ पर 3 कुएं हैं, जिसमें एक कुआं एक यहूदी का नाम था, एक यहूदी का कुआं था और बदर उस कुएं के मालिक का नाम था, इसलिए उसको बदर का मैदान कहा जाता है। जब मुल्क शाम मदीना से या मक्का से काफिले जाते तो उसी मकाम पे उनका ठहरना होता था, उसी मकाम पे उनका रुकना होता था। वो प्लान करने लगे कि इस्लाम को और बानी इस्लाम का खात्मा कर लिया जाए। चुनांचे एक भारी भरकम फौज लेकर वो बदर के मैदान में पहुंचने लगे। अल्लाह के हबीब ने भी अपने सहाबा को जमा किया। बिलाल मदीना की बस्ती में ऐलान कर दो, गली गली में ऐलान कर दो, आज ज़रूरत है तुम्हारे खून की, तुम्हारे जान और मालों की। सब लोग जमा होने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बदर की तरफ कूच करने वाले हैं। हजरात 2 बच्चे जिनका नाम हजरत मास और हजरत माबस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बस आप कुर्बानी देके इस्लाम हम तक फुकट में नहीं पहुंचा है। आज हमें कदर नहीं है, आज जरा सा कुछ देना हो करना हो तो एहसान जताते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, बार बार हमारा नाम लिया जाए, मगर हम कुर्बानियों को देखें हमारे असलाफ की, अपने जान माल इज्जत और आबरू को इस्लाम और बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत माबस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11 साल और 13 साल के बच्चे हैं, साहबी रसूल है, साहबियत के शर्फ से मुशर्रफ है। अपने माँ के पास जब तशरीफ लाए तो देखा कि माँ रो रही है। कितना पाकीज़ा उनका रोना था, माओं का कितना रोना पाकीज़ा था। आज भी हमारे घर में हमारी ख़वातीन, हमारी इस्लामी माँ बहनें रोती है, मगर क्यों? शादी है, 10,000 की साड़ी होना, ईद आ रही है, 5,000 का ड्रेस होना, ना मिलने पर ये शिकायत है कि मेरे तो नसीब फूट गए, मेरी तो तकदीर फूट गई, जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मिला ही क्या मुझको। ये शिकायतें हैं आज। मगर कुर्बान जाओ, उनका रोना कितना बुलंद और पाकीज़ा था। माँ रो रही है तो बच्चे हजरत मावस अपनी माँ के गोद के पास आ गए, गोद पे बैठ के, माँ क्या बात है, आपके रोने की वजह क्या है? बेटे आज ना अल्लाह के हबीब ने जंग बदर का ऐलान किया है और फरमाया कि इस्लाम को जरूरत है तुम्हारे जानों की, तुम्हारे मालों की। बेटे तुम्हारे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, काश तुम्हारे वालिद होते, तुम्हारे अब्बू होते तो वो भी जंग बदर में जाते और मैं भी ना अपने सीने को तान कर अपने मिलने जुलने वालियों से ये कहती कि मेरे शोहर भी जंग बदर में गए हैं, शहीद हो गए या हाजिर होकर लौटेंगे। ये जज्बा, ये उनका रोना कितना पाकीज़ा और कितना बुलंद उनका रोना था। माँ अब बच्चे देखे, आप 11 साल की क्या उम्र है और 13 साल की क्या उम्र है, कहते माँ आप क्यों रोती है? आप उठे, अब्बा नहीं है, हम तो हैं, हम तो हैं, आप उठे और हमको तलवार दे। हाँ ने जब ये सुना फर्दे मोहब्बत से अपने बेटों के चेहरों को चूम लिया, खुशी से झूम उठती है। ये नहीं बोली कि बेटा ये कैसे हो सकता, खुशी से झूम उठी। मगर अगले ही पल फरमाया बेटे तुम तो बहुत छोटे हो, कमसीन हो तुम, और वहाँ ये मामला होगा वो होगा, तुम कैसे जंग करोगे? बच्चे कहते माँ हम छोटे हुए तो क्या हुआ, कमसीन हुए तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में नबी के नाम पर कटने और मरने का जज्बा है। माँ ने छोटी छोटी तलवारें निकाली और फरमाया बेटे ठीक है तुम जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ उनके पास तो बड़े बड़े हथियार होंगे, नेज़े होंगे, भाले होंगे, शमशीरें होंगी, तुम कैसे मुकाबला करोगे? बच्चे कहते माँ नाज है अगर उनको नेज़ा व शमशीर पर, हमें भी नाज है नारे तकबीर पर। आफिक न करे जिस जात को हम एक मानते हैं उसकी जात पर हमको यकीन कामिल है, उसकी जात पर हमको तवक्कुल है। दोनों बच्चे अपनी माँ के हाथों को चूमकर अल्लाह के हबीब की बारगाह में गए। सरकार ने फरमाया बच्चों यहाँ तुम क्यों आए हो? कहा सरकार या रसूल अल्लाह हम भी जंग में जाने का इरादा रखते हैं। फरमाया सरकार खुश हो गए, मुस्कुराया, फरमाया बच्चों तुम अभी कमसीन हो, नादान हो, छोटी उम्र वाले हो, तुम जंग में नहीं आ सकते। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह हम कमसीन हुए तो क्या हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान, हमारे सीने में जो ईमान का जज्बा है हमें वो जिहाद करने पर मजबूर करता है। अल्लाह के रसूल
ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں, ہم اپنی ماں کو رسوا نہیں کر سکتے. حضور ہم آپ جو ہے ہم کو اجازت دیں کہ ہم جنگ بدر میں جائیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ضد کرنے لگے, اشارہ کرنے لگے, تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, میں ایک کو یعنی بڑے کو تو قبول کرتا ہوں, مگر چھوٹے جو 11 سال کے تھے حضرت معاذ, تو فرمایا تم چلے جاؤ. تو چھوٹا اللہ کے حبیب کے قدموں میں گر گئے, یا رسول اللہ ایسا نہ کرے, میری ماں رسوا ہو جائے گی, میں اگر واپس چلا جاؤں تو میری ماں ناراض ہو جائے گی, اللہ کے حبیب اجازت دے. اب میں چھوٹا ہوا تو کیا ہوا, میں بڑے سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, اور آپ کی یقین دہانی کے لیے اللہ کے حبیب آپ ہم دونوں کی کشتی لڑا لیں. اللہ اللہ, کیسا کیسا جان اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ. حضور نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے دونوں لڑ لو, کشتی کر لو, جو جیتے گا میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. کشتی ہونے لگی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا, بھیا اللہ کے حبیب نے تو تم کو منظور فرما لیا لیکن مجھ کو قبول نہیں کیا ہے. ایسا کرو نا کہ تم مجھ سے گر جاؤ, ہار جاؤ, شکست پالو, تاکہ سرکار مجھے بھی قبول فرما لے. بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے چھوٹے بھائی سے ہار گیا. اللہ کے رسول نے جب ان کے ایمانی حرارت کو دیکھا اور ایمانی جذبے کو دیکھا تو دونوں کو قبول فرما لیا, منظور فرما لیا. دونوں کو لے کر جنگ بدر میں پہنچے, اور جب جنگ بدر میں پہنچے اب جنگ کا آغاز ہونے والا ہے, جنگ کی شروعات ہونے والی ہے. یہ دونوں بچے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھیرا تو فرمایا, عرض کیا, بچوں نے سلام عرض کیا اور عرض کیا چچا جان ابو جہل کا پتہ بتائیے. بیٹے ابو جہل کا پتہ, تم یہاں جنگ میں میدان میں تم کیا کر رہے ہو اور اس کا پتہ کیوں جان رہے ہو؟ کہا ماریں گے, مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, بے ادبیاں کرتا ہے. اللہ کے حبیب ہم آپ اے چچا جان آپ اجازت دے تاکہ ہم ابو جہل کے پاس جائیں. فرمایا بیٹے وہ 70 سینکڑوں فوجیوں کے بیچ میں چھپا بیٹھا ہے, لوہے کی زرہ پہن کے بیٹھا ہے, اس کے آس پاس سینکڑوں لوگ ہیں, تم اس تک نہیں پہنچ سکتے, اور وہاں تک جانے کے لیے جان کا خطرہ ہے. تو بچوں نے کہا مگر شاہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے اور خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. آپ پتہ بتائیں, پتہ معلوم کیا؟ فرمایا بیٹے وہ دیکھو وہ ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا ہے, اس کے آس پاس سینکڑوں سپاہی ہے, گھوڑوں کے پیٹوں کے نیچے سے ننھی ننھی تلواریں لے کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو جو قتل کرنے والے ہیں, مارنے والے ہیں, پھر نہ کرنے والے ہیں, یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی عمر مبارکہ 11 سال کی ہے, ایک کی اور ایک کی 13 سال کی. یہ دونوں بچے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور جیسے اس کے پاس پہنچے اس کے گھٹنوں پر چھوٹی چھوٹی تلواروں سے وار کرنا شروع کر دیا. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا, زخموں سے چور ہو کر وہ زمین کی طرف آیا, اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا. چاروں طرف سے سپاہیوں نے ان دونوں بچوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور یہ دونوں مقابلہ کرنے لگے, یہاں تک کہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 13 سال کے تھے شہید ہو گئے, مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے, یہاں تک کہ ان کا ایک بازو, سیدھا بازو جس سے آپ لڑ رہے تھے, کٹ جاتا ہے اور تھوڑے سے چمڑے پر باقی رہتا ہے. جو لڑنے میں تکلیف دے رہا تھا دوسرے ہاتھ میں اپنے تلوار پکڑ لی ڈکنے ہاتھ میں اور اسی ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا. وہ بازو جو لٹک رہا تھا اور لڑنے میں دقت آ رہی تھی, ایمان کا جذبہ دیکھو, اللہ اللہ, اس بازو کو اپنے زمین پر رکھا اور اس پر اپنا پاؤں رکھا اور زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کو اپنے سے الگ کر دیا اور ڈکنے ہاتھ سے لڑنے لگے, یہاں تک کہ ابو جہل کو فنار کر دیا اور کئی کافروں کو واسیلے جہنم کرتے ہوئے, جہنم میں پہنچاتے ہوئے دونوں بھائی جان شہادت نوش کر گئے. حضرات اس طرح سے اسلام کے سب سے بڑے کٹر دشمن کو جس نے مارا ہے وہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں. یہ ہے ایمان کا جذبہ, ان کی عظیم قربانیوں سے اسلام تک پہنچا ہے, ان کی بے شمار قربانیوں سے اسلام تک پہنچا ہے. حضرات اسلام پر حملے آج نہیں 1450 سال سے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, مگر جب بھی اسلام پر حملہ ہوا ہے یہ نبی کی ذات پر, نبی کی عزت پر حملہ ہوا. اللہ کی قسم زمین پر اللہ نے ایسے مجاہدوں کو پیدا فرمایا ہے جو اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے رہے ہیں, اپنے مالوں کو قربان کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی اسلام کو سمجھنے اور اسلام سے محبت اور اسلام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے.